اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، جو شخص تاریخ کے واقعات پر نظر دوڑاتا ہے اس کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت پر آن ٹھہرتی ہے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا، انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو چنا، انبیاء علیہ السلام میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، اور جگہوں میں سے حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کو چنا۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو بلندی اور پاکیزگی سے متصف فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کی ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 50۔ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جب اہم ترین اسلامی فریضہ یعنی نماز کا حکم نازل ہوا تو اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کہا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے 13 برس اور مدینہ منورہ کے پہلے 17 مہینے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر قرآن کریم میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نازل ہو گیا۔ ان دونوں مسجدوں کا تعلق بہت پرانا، گہرا، دینی اور تاریخی ہے۔ یہ زمین پر پہلی 2 مسجدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ مسجد حرام بنائے جانے کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال بعد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوقات اور احکام الہیہ کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے میدان حشر بنایا۔ تمام لوگ بیت المقدس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور وہی حشر کا میدان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کی جگہ اور حشر کے بعد منتشر ہونے کی یہی جگہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو تمام شریعتوں میں مقدس ہے۔ تمام انبیاء نے اس کا احترام کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کی تلاوت کی گئی ہے: زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان دونوں مسجدوں کا ایمانی اور تاریخی تعلق۔ دونوں نبوت کی جگہ ہیں اور دونوں دنیا کی افضل ترین جگہیں۔ دین اسلام نے اس تعلق کو مضبوط تر اور اس رشتے کو مزید طاقتور بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سفر کر کے جانا صرف 3 ہی مسجدوں کے لیے درست ہے: مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح فرمایا مسجد حرام میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں میں پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں پر پڑھی گئی 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں پڑھی گئی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔